نبوت نعرہ لاؤنے کوئی زمان خاموش نہ آر دیے نا مار دیے آر دیے نا آر دیے نا پار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے ڈھونڈ میرے تار دیے ڈھونڈ میرے تار دیے نبیاں دے سردار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار زندہ باد زندہ باد تاجدار نارے نبوت تاجدار نارے نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار نارے نبوت زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ہر شفر شاہ والی ہر شاہ ہر شفر شاہ والی ہر شاہ وہ جگتے مختار دیئے وہ جگتے مختار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے سرکار کے آمر مرحبا من ٹھان کے آمر مرحبا سونے کی آمر مرحبا مکی کی آمر مرحبا مدنی کی آمر مرحبا سن زور سے بولے مرحبا ہاتھ چاہتے بولے مرحبا آر دیے نا پہار دیے آر دیے نا پہار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے شعر بڑا پیارا شعر توڑی بات سنیں پوچھو صدیق عمر تو پوچھو اسے مانو لے لو پوچھو صدیق عمر تو پوچھو اسے مانو لے لو گال سچی دار دیے گال سچی دار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے تاجدار فر نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار فر نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ماشاءاللہ یہ تھے پروف الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرة خیر لک من الاولی آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک وعلا ابویک وعلا آلک واصحابک وآل بیتک یا سیدی یا حبیبی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور آپ آئے حضور آپ آئے جہاں جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے جہاں جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے بڑی توجہ بھائی حضور آپ آئے تو آئی بہاریں حضور آپ آئے تو آئی بہاریں ہر سمت صلی علی کی پکاریں حضور آپ آئے تو آئی بہاریں بھائیا حضور آپ آئے تو آئی بہاریں ہر سمت صلی علی کی پکاریں مہینوں میں گر ربیع الاول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا
سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سوہنے کی آمد۔ مہینوں میں گر ربیع الاول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ بڑی توجہ سے بھائی، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے۔ ابھی ہمارے صدر میلاد کمیٹی کہہ رہے تھے، بڑی توجہ بھائی، بس چھوڑ دیجئے حضور، اللہ اکبر، کہ سعادت صاحب کا بڑا شکریہ، اے سی صاحب کا بڑا شکریہ۔ میں سعادت بھائی کا شکریہ بالکل ادا نہیں کرتا، اے سی صاحب کا شکریہ بالکل ادا نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ میں سعادت کو مبارکباد دوں گا کہ محمد کا میلاد ہے، میں رسول کا چوکیدار ہوں، سعادت بھی ایسا ہی چوکیدار ہے والا۔ اور میں اسسٹنٹ کمشنر کو شکریہ نہیں ادا کروں گا، میرے بیٹے کی شادی کا اہتمام تھوڑا ہے، ریند صاحب کے بیٹے کی شادی کا اہتمام تھوڑا ہے، حبیب کے بیٹے کو دلہا نہیں بنایا جا رہا۔ آج کونین کے آقا محمد عربی کا جشن ہے، ہر ایک نوکری کر رہا ہے۔ اے سی صاحب کو بھی مبارک، سعادت کو بھی مبارک، پولیس والوں کو مبارک، ڈی سی صاحب کو مبارک، پورے محکمے کو مبارک، اور پورے پنجاب کی حکومت کو مبارک، پورے ملک کی حکومت کو مبارک، عالم اسلام کے ہر یا رسول اللہ کہنے والے کو مبارک۔ سب کہہ دو، سب کہہ دو، خیر مبارک، بولو بولو، خیر مبارک۔ محترم حضرات، میں وہ شعر مکمل کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا سماعت کریں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، سب انبیاء ہیں بھائی جان، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے۔ یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے۔ بھائی حاجی صاحب، سب انبیاء ہیں بھائی، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے۔ یوسف بھی بیٹھے ہیں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، تیرے ملک کا سردار صاحب، تیرے ملک کا وزیر اعظم کوٹدو میں آنا چاہے تو طریقہ کار یہ ہے، گورنر بھی آتا ہے، وزیر اعلیٰ بھی آتا ہے، حالات کا جائزہ بھی لیتا ہے، اور تیرے ڈویژن بھر کی پولیس نہیں بلکہ صوبے بھر کی پولیس آئی جی سمیت یہاں آتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ملک کا حاکم آ رہا ہے، استقبال بھی کیا جائے، پروٹوکول بھی کیا جائے، مرحبا بھی کہا جائے، رحبا بھی کیا جائے۔ اور یہاں ملک کا بادشاہ آئے تو پورے پنجاب کی مشینری یہاں حاضر ہے، استقبال بھی ہے، مرحبا بھی ہے۔ اور آج 12ویں کی شب کو پاکستان کا حاکم نہیں، اللہ کی خدائی کا سردار بدقول محمد، شہنشاہ محمد، طاہا محمد، یاسین محمد، عابد محمد، ساجد محمد، شاہد محمد، بشیر محمد، نذیر محمد، سراج محمد، منیر محمد، شمس الضحیٰ، بدر الہدیٰ، صدر العلا، نور الہدیٰ، کافل برا، عقل انسانی سے ماورا، لولا کے مالک محمد عربی جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ سب انبیاء ہیں، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی ذرا سنیے گا بھائی، غور تو کریں نا بھائی۔ بڑا مجمع لگ گیا، بڑا جلوس بن گیا، آقا کے غلاموں کا بڑا اجتماع۔ اور سعادت بھائی، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں تمہاری جماعت اہل سنت کا ایک ذمہ دار خطیب ہوں اور مسلک رضا کا ترجمان ہوں، اور یا رسول اللہ کہنے والوں کا نمائندہ ہوں۔ اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جہاں کوئی گملہ ہے وہاں گملہ بھی محفوظ رہے گا، جہاں کوئی پھول ہے وہاں پھول بھی محفوظ رہے گا۔ اور کیونکہ ہم تو شجر کاری کرنے والے ہیں، شجر کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، ذرا اونچی آواز سے کہہ دو نا بھائی۔ چلیے ایسا نہیں ہے، میں شعر پورا پڑھتا ہوں، پھر میں دیکھوں گا کون سا بندہ ہے حاجی صاحب جو سبحان اللہ پڑھتا ہے، جو چپ رہتا ہے۔ بھئی سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے۔ سردار صاحب نبی کے امتی ہو، رسول کے نوکر ہو، رسول کے چوکیدار ہو، بات بڑی اونچی کر رہا ہوں، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے۔ یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے۔
سب انبیاء ہے بھائی، سب انبیاء ہے بھائی، سب انبیاء. ابھی نعرہ لگائیں گے، ابھی نعرہ لگائیں گے، میرا بچہ بھی لگا رہا تھا، سب مل کر لگائیں گے. ذرا سننا، سب انبیاء ہے سلامی دعائیں. بھائی ادھر تکو، سب انبیاء ہے سلامی دعائیں. صفی پاک، نجی پاک، خلیل پاک، کلیم پاک، انبیاء مرسلین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مزار کو چھوڑا، حجرہ آمینہ کے سامنے آئے. اے انبیاء کیوں آئے ہو؟ کہا سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، استقبال کرنے آئے ہیں مصطفیٰ کا، مرحبا کہنے آئے ہیں مصطفیٰ کو، سلامی دینے آئے ہیں رسول کو، پروٹوکول دینے آئے ہیں آمنہ کے لال کو. سب انبیاء ہے، سب انبیاء ہے. بارہویں صاحب سب انبیاء ہیں سلامی دعائیں. یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، اعلان کر رہے ہیں. یوسف کو سر جھکا کے کیوں بیٹھا ہے؟ کہا زمانے والے مجھے حسین کہتے ہیں، جمیل کہتے ہیں، شکیل کہتے ہیں، امیر کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں. میں انہیں آج پیغام دینا چاہتا ہوں جس محمد کے سامنے آمد پر، میلاد پر، جلوہ گری پر میں سر جھکا کے بیٹھا ہوں، اعلان کر رہا ہوں میں منگتا ہوں وہ داتا ہے. میں منگتا ہوں بھائیا، میں منگتا ہوں وہ داتا ہے. میں سوالی ہوں، اس کے در کا موالی ہوں. اب سنو گے، جو چپ رہے گا اس کی اپنی مرضی، جو بولے گا اللہ جزائے خیر دے گا. سب انبیاء ہیں سلامی دعائیں. یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے. اور میلاد منانے والوں، جھنڈے لہرانے والوں، نعرے لگانے والوں، آؤ ذرا سننا، سب انبیاء ہیں سلامی دعائیں. یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے. کار علم میں کملی والے نہ آتے، ان لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. نہیں، اب نعرہ لگانا ہے تو ایسا لگانا ہے کہ رائٹر کو لکھتے ہوئے مزہ آ جائے اور تجھے ثواب لیتے ہوئے مزہ آ جائے. ذرا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے ان ہاتھوں کو جھنڈا بنا. یہ ہاتھ تیرے باپ کی جاگیر نہیں، میرے محمد کے رب کی نعمت ہے. اٹھا دے، لہرا دے، کہہ دے سرکار کی آمد. زور سے سرکار کی آمد، اونچی آواز سے سرکار کی آمد، منخار کی آمد، دلدار کی آمد، منخار کی آمد، طہا کی آمد، یاسین کی آمد، شاہد کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، سراج کی آمد، منیر کی آمد. اور اللہ اکبر. چلے گئے ہو یا کھڑے ہو؟ یہاں جانے والا کوئی نہیں ہے، یہ جانے والا کوئی نہیں ہے. یہ میلاد کمیٹی کے بلاوے پہ نہیں آئے، یہ حاجی حبیب الرحمان کی تحریک پہ نہیں آئے، علامہ امتیاز حسین اصلی کی دعوت پہ نہیں آئے، امجد باروی کے کہے پہ نہیں آئے. یہ بھی نبی کے لیے آئے ہیں، یہ بھی نبی کے لیے آئے ہیں، میں بھی نبی کے لیے، یہ سب نبی کے لیے. اور میرے رضا، سچے رضا، پیارے رضا بولے، کہا حبیبی یا رسول اللہ، یہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، جسم میں ہے جاں تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے. بلکہ ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ کہو آقا تمہارے لیے. بولو بولو اونچی آواز سے، بولتے رہو بولتے رہو. حاضرین و ناظرین، کاملین و عاشقین، یہ دیکھو ذرا، ابھی نعرہ میرے بھائی ذرا سننا. بھائی یہاں سے لے کر حضرت بھائیہ میری طرف، شہزادے میری طرف، یہاں سے یہاں تک، وہاں سے وہاں تک سارا مجمع بولے گا. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، سبھی جواب دو گے. بھئی بندہ حضرت بھائی جان میرے سردار محمد اشرف رند صاحب جو یہاں کے ممبر اسمبلی ہیں، جلوگر ہے، ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی سرپرستی فرما رہے ہیں. ذرا سنتے بھی چلو، سنتے بھی چلو. تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، سنیوں، حنفیوں، بریلویوں، چشتیوں، قادریوں، سوروردیوں، نقشبندیوں، قسمت والوں، نسبت والوں، ذرا جواب دینا. بندہ میں کہوں سرکار کی آمد
تم کہو مرحبا، میں کہوں دلدار کی آمد، تم کہو مرحبا. بس ذرا بات سننا، ہو سکے تو جواب ذرا طاقت لگا کے دینا. میں تیرے عقیدے والا ہوں، تیرے مسلک والا ہوں. بھائیو توجہ ہے نا بچو؟ اللہ اکبر. میں نے کہا سرکار کی آمد. محبوب صاحب میں نے کہا سرکار کی آمد. میں نے کہا مرحبا. سعادت بھائی میں نے کہا دلدار کی آمد. سب نے کہا مرحبا مرحبا. او بچو یاد رکھو، آج سردار صاحب محمد اشرف رند صاحب بیٹھے ہیں نا کرسی پر، میرا سعادت بیٹھا ہے کرسی پر، میرا ملک بیٹھا ہے کرسی پر، میرا حبیب بیٹھا ہے کرسی پر. جب تجھ جیسے یہ تھے میں تھا نا، ہم بھی جھنڈے اٹھا کے محمد کے ایسے نعرے لگاتے تھے جس طرح تم لگاتے ہو، ہے نا جی؟ ایسے لگاتے ہو. تو چلیے وہ بات سنو جو میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں. جواب لوں گا سب سے. آئی صاحب میں نے کہا سرکار کی آمد مرحبا. میلاد کمیٹی نے کہا سرکار کی آمد، سب نے کہا مرحبا. جماعت اہل سنت والوں نے کہا سرکار کی آمد، سب نے کہا مرحبا. انجمن محبان رسول نے کہا سرکاری کی آمد، سب نے کہا مرحبا. اب ذرا بات سن، جواب دینا، طاقت سے جواب دینا. اب سب نے کہا مرحبا. یہ مرحبا نبی کی آمد کو کہہ رہے تھے. سردار صاحب اسی وقت ملک الموت آ گیا. تجھے بھی لے گیا، مجھے بھی لے گیا، مجمع سارے کو لے گیا. میں کسی دیوبند کے عالم سے مسئلہ نہیں پوچھتا، وہابی کے عالم سے نہیں پوچھتا، شیعہ کے مجتہد سے نہیں پوچھتا، میں سنی کے امام سے نہیں پوچھتا. میں چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو جج ہے نا، ذرا اس سے فیصلے لے کر مجھے فوری بتانا کہ اگر میں کہوں سرکار کی آمد مرحبا اور تو کہے مرحبا 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 مرحبا، اسی وقت ملک الموت آ جائے، تو بھی مر جائے، میں بھی مر جاؤں، تو وہ کون سا فرشتہ ہے تو جو تجھے لینے آئے گا، جو مجھے لینے آئے گا؟ بتا دے وہ جہنم والا ہوگا یا جنت والا ہوگا؟ مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، نبی محمد کو جو مرحبا کہتا ہوا مر گیا، اس کو جہنم والا لینے نہیں آئے گا، جنت والا لینے آئے گا. بولو 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 اونچی آواز سے. اسے جہنم والا لینے نہیں آئے گا، علامہ صاحب اسے جنت والا لینے آئے گا. پتہ کیا چلا؟ سرکار کی آمد مرحبا یہ جہنمیوں کا نعرہ بھی یہ جنتیوں کا نعرہ ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دے سبحان اللہ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مطہر کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، منظور کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد. میں تو آج حبیب بھائی، میں نے طاہر بھائی کو دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. حبیب بھائی کو میں ملا، مجھے خوشی ہوئی. آج سے عرصہ دراز پہلے یہی چوک ہوتا تھا. خورشید ملت حضرت سید خورشید احمد پیراف جگی شریف ہوا کرتے تھے اور یہ عاجز ہوا کرتا تھا. مجاہد اعظم علامہ محمد حسین اصلی دعوت کرتے تھے اور ہم بیان کرتے تھے، محمد کے متوالے نعرے لگاتے تھے، اللہ اکبر. اور ہمارا اعلان تھا، ہمارا اعلان تھا بھائیا، ہمارا اعلان تھا اور ہے اور رہے گا. تھا بھی محمد، ہے بھی محمد، ہوگا بھی محمد. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. حضرت جی یہ سب جنتیوں والا کام ہے، اللہ اکبر. اور یہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ میری انتظامیہ کو بھی کوئی پرابلم ہو، نہیں، بلکہ وہ شریک ہو کے نعرہ لگانے آئے ہیں اور تجھے خوش کرنے کے لیے، یعنی مدینے والے رسول کو راضی کرنے آئے ہیں. کیونکہ مر کر تو نے بھی جانا ہے، توجہ کر بھائی، مر کر تو نے بھی جانا ہے، مر کر میں نے بھی جانا ہے، مر کر افسر نے بھی جانا ہے، مر کر شہنشاہ نے بھی جانا ہے، مر کر توجہ کر ایک بادشاہ نے بھی جانا ہے، توجہ کرنا. لیکن حاجی صاحب مرنے کے بعد مٹی میں دبا کے ہر کوئی چل کے واپس آ جاتا ہے. مرنے کے بعد قبر والا اٹھ کے بیٹھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، باپ نہیں ہے، بائیں دیکھتا ہے، ماں نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ، وہ بنی ہے. قبر میں بیٹھ کے ماں کو بلاتا ہے، باپ کو بلاتا ہے، بہن کو بلاتا ہے، بھائی کو بلاتا ہے، یار کو بلاتا ہے، رشتہ دار کو بلاتا ہے، کنبے قبیلے والے کو بلاتا ہے، محلے علاقے والے کو بلاتا ہے، بازار والے کو بلاتا ہے، ایم پی اے صاحب، جج صاحب، وکیل صاحب، ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب، جنرل کرنل، سب کو
کھلاتا ہے مگر ایک بھی چل کے نہیں آتا. جب وہ رونا چاہتا ہے تو قبر میں دروازہ کھل جاتا ہے. کونین کا محمد، رضوان محمد، شہنشاہ محمد، کونین کے آقا محمد عربی جلوگر ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں غلام نہ گھبرا، جہاں کوئی نہیں آتا وہاں میں محمد ہی آیا کرتا ہوں. اونچی آواز سے ذرا اونچی آواز سے فرمایا نہ گھبرا، جہاں کوئی نہیں آتا وہاں میں مصطفیٰ آیا کرتا ہوں. ہاں تیرا باپ مجبور تھا وہ نہیں آ سکا، تیری ماں مجبور تھی وہ نہیں آ سکی، تیرا بیٹا مجبور تھا وہ نہیں آ سکا، تیرا بھائیہ مجبور تھا وہ نہیں آ سکا. میں محمد مجبور تو نہیں ہوں گا، میں تو اللہ کی خدائی کا حاکم ہوں. ہاں ہاں توجہ کر لے، خلقت خدا کی ہے، امت مصطفیٰ کی ہے، مغفرت خدا کی ہے، رحمت مصطفیٰ کی ہے، قیامت خدا کی ہے، شفاعت مصطفیٰ کی ہے. اگر کرسی خدا کی ہے تو صدارت مصطفیٰ کی ہے. اللہ اکبر. جاگ رہے ہو سو رہے ہو، سونے والوں کو یار نہیں ملا کرتا، ہمیشہ جاگنے والوں کو ملا کرتا ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں جو نبی کی امت کے لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے روح کی ثواب کے لیے 5 مرتبہ پڑھتے رہے سبحان اللہ پڑھیے. ہاتھ اٹھا کے لہرا کے جھنڈا بنا. تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے ہو کہ یار بندے سبحان اللہ باقی جزاک اللہ ہی پڑھ دو. خوشی کا موقع ہے نا رنجی، میں اس لیے محبت کر رہا ہوں، خوشی کا موقع ہے. تو بھائیا جب آئی رسول کے لیے ہو تو بندے کہتے ہیں رو دھو کے زندگی گزارنی ہے اور ہنس مکھ سے بھی زندگی گزارنی ہے. جب زندگی پکی ہے پوری گزارنی ہے تو پھر رو دھو کے کیوں؟ جس حال میں یار رکھے وہی حال اچھا ہے. تو یہ حال بھائیے سب سے زیادہ اچھا ہے، سب سے زیادہ اچھا ہے. گرامی قدر حضرات، میں بہت دور چلا گیا، واپس پلٹ کے آتا ہوں، توجہ سے سن لینا. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا آج رسول کا میلاد ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہے، اس کا نام حضرت عبد المطلب ہے. سنو بھائی میلاد شریف ہے نا جی بھائیہ، ذرا سننا جوانو، علامہ صاحب غور کرنا. حضرت عبد المطلب ہے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں. دیکھا ادھر، دیکھا ادھر دیکھا حبیب بھائی کہ یوں کعبہ جھکا. حضرت عبد المطلب بولے مولا کعبے کے رب ذرا یہ بتا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ کعبہ بھی جھکنے لگ گیا ہے. ہاتف غیبی سے آواز آئی عبد المطلب قیامت نہیں آئی، آمینہ کے گھر میں محمد آ گیا ہے. بولنا اونچی آواز سے یار، اس زبان کو تیلی لگا دے جو رب کا نام بھی نہ پڑھ سکے. اونچی آواز. کہا آج ہے نا بھائیہ بابو میاں، تو بلا یہ بتاؤ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ بولا ذرا پیار سے بولنا، سچی زبان سے بولنا، مزہ آ رہا ہے؟ اور حبیب بھائی میں احمد رضا پاک کا دامن علم پکڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا دن ہو اجالا نہ ہو یہ بات غلط، رات ہو اندھیرا نہ ہو یہ بات غلط. توجہ کرنا، رات ہو اندھیرا نہ ہو یہ بات غلط. بڑی توجہ. رات ہو اندھیرا نہ ہو یہ بات غلط. بیٹا ہو باپ نہ ہو یہ بات غلط. بیٹی ہو ماں نہ ہو یہ بات غلط. شاگرد ہو استاد نہ ہو یہ بات غلط. مرید ہو پیر نہ ہو یہ بات غلط. پھول ہو خوشبو نہ ہو یہ بات غلط. توجہ. سورج ہو نور نہ ہو یہ بات غلط. چاند ہو روشنی نہ ہو یہ بات غلط. ستارے ہو چمک نہ ہو یہ بات غلط. افسر ہو اختیار نہ ہو یہ بات غلط. منبر ہو خدمت نہ ہو یہ بات غلط. محمد کا نام ہو مزہ نہ ہو یہ بات بھی غلط ہے. اونچی آواز ذرا اونچی آواز. یہاں سے وہاں تک ہاتھ اٹھا کے ذرا زور سے لہرا کے جھنڈا بنا کے میں کہہ رہا ہوں اللہ اکبر. اللہ خوش رکھے بھائی صاحب، اللہ خوش رکھے. اللہ اکبر. اچھا جی محترم حضرات، سنو ذرا بات کو سننا. اور اللہ اکبر. یہ میرا بھائیہ ذرا یہ پیسے مجھے دکھانا. بھئی بچے ذرا دیکھ لو، یہ میرے بھائی نے، بھائی اشرف بھائی، یہ میرے بھائی نے 500 روپیہ مجھے دیا. اگر فقیر سمجھ کے دیا ہے تو لے جاؤ، مجھے مستحق غریب سمجھ کے لیا ہے تو مجھ سے لے جاؤ واپس. میں تو زکوٰۃ دیا کرتا ہوں، میں تیرے پیسوں کا مستحق نہیں ہوں، غریب نہیں ہوں، فقیر. ہاں اگر محمد کے در کا موالی سمجھ کے دیا ہے تو میرے بچے بھی محمد کے لنگر کو کھاتے ہیں.
لنگر کو کھاتے ہیں. اب ذرا بات سننا بھائی، بات سننا، بڑی پیاری بات ابھی میرے پاس آئی. علامہ باروی صاحب، اللہ اکبر، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر، ادھر سنیے گا بھائی. اللہ خوش رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. آئیے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سنا تھا کیا بات سنا رہا تھا، کسی کو یاد بھی ہے؟ اتنی قیمتی نہیں ہے رب کے یار کا ذکر، بڑا ہی قیمتی، بڑا ہی قیمتی، بڑا قیمتی. آئی صاحبدار حضرت عبد المطلب. آیا خدا کے لیے تمہیں رسول کی عزت کا واسطہ باتیں نہ کرو، ادھر رسول کی بات سنو. ہاں میں بڑی بات سنا رہا ہوں. حاجی بابا اللہ والے ادھر، کوئی بات نہیں. اچھا جی، حضرت عبد المطلب پاک نے دیکھا کہ کعبہ جھک گیا ہے، کعبہ جھک گیا ہے. حضرت عبد المطلب پاک نے، یہاں تھے نا، حضرت عبد المطلب پاک نے کہا مالک کعبے کے رب، قیامت آ گئی ہے، کعبہ بھی جھکنے لگا ہے. آواز قدرت آئی، یہ قیامت نہیں آئی، آمنہ کے گھر میں محمد آ گیا ہے. یہاں پر تھے. اب آگے سارا سبق سنیں. اللہ اکبر. کہا مصطفیٰ آئے ہیں. جی مصطفیٰ آئے ہیں. میں نے اپنے رضا سے پوچھا، سچے رضا سے پوچھا، سنیوں کے امام سے پوچھا، اس کے نبی کے چھلکتے ہوئے جام سیدی احمد رضا صاحب کنز الایمان ترجمۃ القرآن سے پوچھا. میں نے کہا میرے رضا مجھے یہ تو بتا دے کہ کعبہ جھکا تھا. کہا میرے بیٹے کعبہ وجد میں آ گیا تھا. علامہ صاحب تمہارے مسلک کا خطیب ہو، سن لو ذرا. اللہ اکبر. بھائیا بات یہ ہے کہ کعبہ جھکا تھا. کہا کعبہ بھائیا وجد میں آ گیا تھا. میں نے کہا وجد کا معنی جھومنا ہوتا ہے، یہ جھوم رہا تھا. کہا ہاں کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا. پہلے ادھر اس لیے جاتا تھا کہ حجرے آمنہ آگے تھا نا. حجرے آمنہ آگے تھا. بات آگے ہے، ذرا سن بھی لینا. اللہ اکبر. کہا میرے رضا نے، میں نے کہا کعبہ جھوما تھا. کہا کعبہ جھوما تھا. سنو ذرا توجہ سے. کعبہ جھوما تھا. میں نے کہا کعبہ جھوما تھا. کہا جھوما تھا. میں نے کہا کعبہ کیوں جھوما تھا؟ او ملا دیو سنو. اللہ اکبر. اللہ ملک کو فسادیوں سے بچائے، ملادیوں کی محبت کی اور مالا عطا فرمائے. اونچی آواز سے اللہ اکبر. حضور والا نقطہ عروج آ رہا ہے بھائی. اے پیارے رضا، اس کا معنی جھومنا ہوتا ہے. فرمایا جھومنا ہوتا ہے. میں نے کہا میرے رضا کعبہ کیوں جھوما تھا؟ اب سنیے گا حضور قبلہ ادب کے ساتھ. کہا میں نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے نا، پاکوں کے اوپر ہاتھ ہونا اللہ اکبر تو بڑی برکتیں ہوتی ہیں. لجپال پریتا توڑ دے نہیں، جب بھی باں پھڑ دے مڑ چھوڑ دے نہیں. ایستانی زور سے اللہ اکبر. تو قبلہ والا یہ اہل سیاست بھی ہمارے پاس، اہل دین بھی ہمارے پاس، اہل اختیار بھی ہمارے پاس. اللہ اکبر. تو یارو اللہ کے بندے بھی تمہارے پاس ہیں، اللہ کا یار بھی تمہارے پاس ہے، خود آمنہ کے لال کا رب بھی تمہارے ساتھ. اللہ اکبر. حضرات سنیے گا بھائیان. اللہ اکبر. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جھوما تھا. میں جھوما تھا. میں نے کہا کیوں جھوما تھا؟ اور لالا بابیا کیوں جھوما تھا؟ کہا اس لیے جھوما تھا کہ 360 بت پڑے ہوئے تھے مکے کی ہر گلی میں. لوگ پوجا کرتے تھے، ہر گھر میں ہاتھ بنا کے پوجا کرتے تھے. کعبہ جھوم اٹھا. توجہ. کعبہ جھوم اٹھا. ایسے اس نے جھوما، وجد کیا، خوشی منائی، اظہار کیا، اس لیے کہ میں ہوں بیت اللہ، مجھ میں رہتے ہیں غیر اللہ، آنے والا ہے حبیب اللہ. مجھ میں بھائیا لالا جی میں ہوں بیت اللہ،
مجھ میں رہتے ہیں غیر اللہ، آنے والا ہے حبیب اللہ، ایک وقت آئے گا اپنے بھائی علی کو بلائے گا اور بتوں کو کان سے پکڑ کے نکال کے مجھے پاک کرے گا، پاک کرے گا، پاک کرے گا۔ جملہ بڑا عظیم ہے۔ کعبے نے کہا اس لیے میں جھوما، مجھے بسانے والا آ گیا، مجھے بسانے والا آ گیا، کفر نکالنے والا، شرک نکالنے والا، بت نکالنے والا، مجھے آباد کرنے والا آ گیا۔ سنیو توجہ سے سن لینا، ملادیو توجہ سے سن لینا، درود و سلام والے توجہ سے سن لینا، امن کے دائیو توجہ سے سن لینا۔ میں نے کہا کعبہ جھوما اس لیے کہ اسے بسانے والا آ گیا۔ کوٹ دو کا سنی، تجھے کیا ہو گیا؟ بستر چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، دکان چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، محلہ چھوڑ دیا، سعادت تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے دفتر چھوڑ دیا، ایم پی ایس ہے، تو نے اسمبلی کا حال چھوڑ دیا، یہاں کیوں آ گئے؟ خیر تو ہے، خیر تو ہے۔ کہا نعرے بھی لگا دیے، ہاتھ بھی لہرا دیے، جھنڈے بھی لہرا دیے، تمہیں کیا ہو گیا؟ جھوم بھی رہے ہو، پیسے بھی نشاور کر رہے ہو، خیر ہے تمہیں کیا ہو گیا؟ پیر صاحب یہ سارے بولے، کہا قاری صاحب کعبہ جھوما، اسے بسانے والا آ گیا، ہم میلاد بنا کے جھنڈا لہرا کے جھومے، ہمیں جہنم سے بچانے والا آ گیا۔ سرکار کی آمد، مدھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، علماء آل سنت، علماء آل سنت۔ ہائے ہائے ہائے، میں آخر میں ایک بات سنائی دیتا ہوں۔ چلیے بھائیا، اللہ سنو یار سنو، کعبہ کہتا ہے بھائی ہم سب بندے ہیں، گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، ولی تو ولی ہوتے ہیں، غوث تو غوث ہوتے ہیں، کتب تو کتب ہوتے ہیں، ابدال تو ابدال ہوتے ہیں، قلندر تو قلندر ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم تو گنہگار ہیں، ذرا تک تو صحیح یار، ہم تو گنہگار ہیں۔ لیکن کعبہ کہتا ہے، یہ دوسرا جملہ ہے بھائیا ہدیہ کرنا چاہتا ہوں سردار سے، علامہ صاحب میں اللہ اکبر، میں نے کہا کعبہ تو جھوما اس لیے کہ تجھے یہ بتوں سے نکال کے تجھے رجس سے، نجاست، بتوں کی نجاست سے پاک کرنے والا آ گیا۔ ہاں فرمایا، میں اس لیے جھوما، خوشی منائی۔ لوگوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ میرا محمد، وہ میرا مجتبیٰ، وہ میرا ماہی، وہ میرا عاقب، وہ میرا ہاشم، وہ میرا احمد، وہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان والا، کعبے میں جب ولادت ہوئی، میلاد ہوا، کعبہ کہتا ہے بھائی جان، کعبہ کہتا ہے مجھے پاک کرنے والا آ گیا، اس لیے میں جھوما، اس لیے میں نے خوشی منائی۔ اور کعبے کو جو پاک کرنے آیا ہے وہ اتنی بڑے بتوں کو نکال کے اللہ کے کعبے کو پاک کر سکتا ہے، تیرے میرے گنہگار دل کو پاک نہیں کر سکتا۔ اونچی آواز، ذرا اونچی آواز۔ قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرنے والا نبی آ گیا، تعلیم دینے والا نبی آ گیا۔ اب میں تقریر تو بڑی کرنا چاہتا تھا، مجمع بھی بڑا فیاض تھا، لیکن میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور والا 3 جملے پڑھنا چاہتا ہوں، وہ بیان پھر کبھی سناؤں گا امتیاز سے، وہ امتیاز سے پھر کبھی سناؤں گا۔ اب ذرا سنو 3 جملے اور میرا بیان ختم ہو جائے گا۔ جو لے گیا سو لے گیا، جو رہ گیا سو رہ گیا، تھوک کی دکان، ادھار کا کھاتا بند، سودا نقد و نقدی، تم سبحان اللہ کہہ دو، میں 3 جملے سنا دیتا ہوں، لیکن ایسا نہیں زور سے پڑھنا پڑے گا۔ جتنی رب نے طاقت دی ہے مولا کے نام پہ لگا دے جائے گا۔ میرا عقیدہ ہے صاحب، بارہویں صاحب، میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ، پیروں فقیروں کا عقیدہ، گنج شکر، مہر علی، غوث جلی، داتا پاک، معین پاک، باؤد پاک، شباب پاک، قوسے کا پیر پٹھان، پیر سیال پاک، کوٹ کا کوٹ پاک شریف، اللہ اکبر۔ سب پاکان امت کا یہ عقیدہ ہے۔ اوے توجہ کر بھئی، پاکان امت کا یہ عقیدہ ہے۔ کوٹ دو کے غیرت مند نبی کے عاشق و سنیو، غور سے سن لینا، اللہ پاک نے روزے سب کو دیے مگر ماہ رمضان ہمیں دیا، کتابیں سب کو دی مگر قرآن ہمیں دیا۔ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ذرا اونچی آواز سے۔ سارے ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ اللہ اکبر، اٹھنے چاہیے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ بس اب آگے والا جملہ سنیں، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے روزے سب کو دیے مگر ماہ رمضان ہمیں دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من احتساب رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر۔ فرمایا غلام ایک رمضان مزیدار طریقے سے تو لگا دے، جنت جانے ایک رمضان جانے۔
اللہ اکبر. پھر ذرا آگے سننا, سردار سے بھادیہ کر رہا ہوں, نبی کے میلاد میں کچھ لے کے جائیں جوانوں, قبلہ صاحب کچھ لے کے جاؤ. وہاں اللہ پاک نے روزے سب کو دیے مگر ماہ رمضان ہمیں دیا, کتابیں سب کو دی مگر قرآن ہمیں دیا. تو قرآن کی فضیلت, بندہ گر مر گیا, بندہ مر گیا, موتی مر جائے, کل بھی پڑھے جائیں گے. یہ تو جہنم کا خنزیر ہے. جو بائیڈن مر جائے قرآن بھی پڑھا جائے گا, یہ تو جہنم کا خنزیر ہے. ارے کافر مرے, مشرک مرے, ہندو مرے, یہودی مرے, عیسائی مرے, بدھ مت مرے, مرنے کے بعد کل بھی پڑھے جائیں گے, قرآن نہیں پڑھا جائے گا. اللہ اکبر. پتہ کیا چلا, قرآن کافروں کے لیے نہیں پڑھا جاتا, محمد کے عاشقوں کے لیے پڑھا جاتا ہے. اونچی آواز, اونچی آواز, اونچی آواز, اونچی آواز, بھائی اونچی آواز. سن لے, آخری جملہ ہے میرے بیان کا, پچھتائے گا جس نے توجہ نہ کی. اللہ تیرا کھڑا ہونا بھی قبول فرمائے, نعرے لگانا بھی قبول فرمائے, جھنڈے لہرانا بھی قبول فرمائے. میرا ایمان عقیدہ ہے, میرا نبی دیکھ بھی رہا ہے, پہچان بھی رہا ہے, سن بھی رہے ہیں, جواب بھی دے رہے ہیں. قبلہ بات ختم ہو رہا چاہتی ہے, آخری جملہ ہے میرے بیان کا. حضرت یاد کر لینا جوانوں, ملت کے شاہینوں, نبی کے امتیوں, غلاموں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ پاک نے روزے سب کو دیے مگر ماہ رمضان ہمیں دیا, کتابیں سب کو دی مگر قرآن ہمیں دیا. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مرنے والے کے لیے پڑھا جاتا ہے مگر ہو مومن, ایمان والا, صاحب غلام, گنہگار ہو, غدار نہ ہو, یزید کا عرس منانے والا نہ ہو, حسین کو سلام کرنے والا ہو. بندہ مر جائے, مر جائے, مر جائے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پورا قرآن نہیں پڑھتے تو کوئی خیر ہے. اگر سورت بقرہ بڑی سورت ہے, نہیں پڑھتے تو خیر ہے. سورت کوثر چھوٹی سورت ہے, پوری نہیں پڑھ سکتے تو خیر ہے. وَلَوْ بِقِرْأَةِ آیَةٍ, قرآن کی آیت ایک پڑھ لے, مرنے والے کو محمد والے محمد کے وسیلے سے تو بھیج دے, جنت جانے, قرآن کی ایک آیت جانے. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ, یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. بس جملہ تمام ہو گیا, قصہ عام ہو گیا, منزل پہ ہم پہنچ گئے. بھائیا, اللہ پاک نے روزے سب کو دیے مگر ماہ رمضان ہمیں دیا, کتابیں سب کو دی مگر قرآن ہمیں دیا. آؤ نبی کا جشن منانے والوں, نبی کے نام پہ نیازیں بانٹنے والوں, نبی کے نام پہ مٹھائیاں بانٹنے والوں, گھروں کو سجانے والوں, چراغاں کرنے والوں, یاد رکھنا اللہ پاک نے روزے سب کو دیے, ماہ رمضان ہمیں دیا, کتابیں سب کو دی مگر قرآن ہمیں دیا. اور نبی سب کو دیے مگر نبیوں کا امام تو ہمیں دیا نا. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد 5 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے پڑھتے رہے, ہوتا رہے گا. ماشاءاللہ جی, بہت زبردست.